ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام حال ہی میں آیا, اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنسز. جی ہاں, اور اس میں انہوں نے لوگوں کو سامنے لائے. انہوں نے کہا کہ ہم مثلاً آپریشن تھیٹر میں تھے اور ہم نے محسوس کیا کہ ہم ایک اوپر چلے گئے ہیں اور اپنے سارے منظر جو ہے دیکھا کس طرح آپریشن ہوا, اور پھر واپس آ گئے. اور جب ان لوگوں کو ڈاکٹر کو بتایا تو بڑے حیران ہوئے کہ تم نے ٹینچی اٹھائی تھی, تم نے یہ کیا تھا. اور بعض نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ٹنل میں سے گزر کے ہم اپنے اپنے والدین سے بھی دور سے ملے اور پھر ہم اپنے جسم میں واپس آئے. اس پروگرام والے نے اس کا نام یہ رکھا تھا کہ یہ روح ڈیٹیچ ہو جاتی ہے اور پھر روح واپس آ جاتی ہے. اس سلسلے میں اس کے متعلق جتنا متعلقہ لٹریچر ہے ایک لمبے عرصے سے میری اس پر نظر ہے. میں ایک سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پہلوؤں سے لکھی ہوئی موافق مخالف پڑھ چکا ہوں, اور اس کا سب کا تجزیہ کرنے کے بعد میرا یہ قطعی طور پر نتیجہ ہے کہ اس کا موت کے بعد کی زندگی کے حالات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. یہ زندگی کے اندر جو روح کو خدا تعالیٰ نے جو مختلف صلاحیتیں بخشی ہیں, ان کے کسی موقع پر چمک اٹھنے سے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا صرف موت سے تعلق نہیں. چنانچہ کہ جتنے جو آج کل ایڈوانس ریسرچ گروپس ہیں, جیسے ایک نارتھ کیرولینا میں کام کر رہا ہے اس وقت, اور باقاعدہ یونیورسٹی کا حصہ ہے جس میں پیرا سائیکالوجی پر ریسرچ ہو رہی ہے. انہوں نے مختلف سائنسی ذرائع استعمال کر کے فزکس, کیمسٹری اور چوٹی کے یہاں تک کہ نوبیل لوریٹس کو بھی ساتھ شامل کیا ہے, اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو انسانی زندگی کا شعور ہے جسے مذہبی لوگ روح کہتے ہیں, اس شعور میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے جسم سے باہر کی چیزوں کو محسوس کر لے اور نقشہ دیکھ لے کہ باہر کیا ہے. بعض لوگوں میں یہ صلاحیت ہے وہ چمک اٹھتی ہے, بعضوں میں نہیں. اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ یقینی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے جو صلاحیتیں وضعیت ہیں انہیں کو استعمال کرتے ہیں, کوئی زائد چیز نہیں ہے. یہ ایک حتمی فیصلہ ہے. اگر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دوبارہ جی اٹھنے والا معاملہ ہے جس کو یہ احتیاطاً نیئر ڈیتھ کہتے ہیں, اگر ہم یہ یقین کریں کہ واقعتاً ان کی روحیں جسم سے الگ ہوئی تھیں اور واپس آئی ہیں, تو جو ایکسپیرئنس انہوں نے یہاں کا بتایا وہ تو سچا نکل رہا ہے, جو وہاں کا بتایا وہ جھوٹا نکل رہا ہے. قطعی طور پر ثابت ہے قرآن سے اور مذاہب کی تاریخ سے کہ لازماً جھوٹا ہے, کیونکہ ان سب لوگوں میں ہر قسم کے بدکار بھی ہیں, بدیانت خبیث لوگ, جہریے بھی شامل ہیں. تو کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ تمام لوگوں سے خدا کا بالکل ایک ہی جیسا سلوک ہو رہا ہے, ٹول میں سے گزر کے آگے روشنی نظر آ جاتی ہے اور وہ رشتے دار کھڑے ہیں؟ یہ محض کہانی ہے. ہم صرف اس حصے کی گواہی دے سکتے ہیں جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے. اس کی تشریح پیرا سائیکالوجی میں موجود ہے, اور نیئر ڈیتھ کے وقت چونکہ جسم سے روح عملاً بالکل کنارہ کشی کرنے پر تیار بیٹھی ہوتی ہے, جو پر پیرے کھڑی ہے, اس وقت یہ ایکسپیرئنس زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اتنا حصہ تو مانا, باقی ان کے وہ توہمات جن کے ساتھ وہ زندہ تھے, وہ امیدیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم مر جائیں تو یہ فائدہ ہو جائے, وہ آ کر بیان کیے ہیں انہوں نے. اور چونکہ اب یہ شروع ہو گیا سلسلہ, ہر ایک وہی باتیں بیان کرتا ہے. اس لیے ہر آدمی کا ایک ہی ایکسپیرئنس ہونا باہر بات کی زندگی کے متعلق کہ خود طور پر بتاتا ہے کہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ بات کی زندگی ہے تو خدا ہے, بغیر خدا کے وہ بات کی زندگی کو حقیقت نہیں رکھتی. اور خدا ہے تو وہ جھوٹے اور سچے میں فرق کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساریوں پر تم لوگ گندگیوں میں پیار و انکار بھی کرتے رہو اور اسی طرح پیار سے ٹنل میں سے گزارے اور آگے روشنی روشنی ہو, اور ٹنل پہ پہلی طرح جو روشنی کا تصور ہے ان کا محاورہ ہے یہاں کا, وہی دماغ پر اثر کر رہا ہے. بس ان کے جو جائزہ لیا ہے میں نے, ان میں اور بھی بہت سے, کہ صرف یہ نہیں ہے ٹنل میں سے گزرنا, اور بھی بہت سے کیسز تھے
جن کا جائزہ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلو نفسیاتی ہیں دونوں ہی. ایک ایسا پہلو ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے, وہ نفسیاتی طور پر سچا ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ دعویٰ بھی ایگزیجریٹڈ ہے کہ ہر بات بیان ہی اسی طرح دیکھی. جو وشفل تحقیق کرنے والے ہیں انہوں نے نہ ان کے پورے امتحان لیے, نہ پوری طرح اس بیان کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ بیان اس وقت کیا ہو رہا تھا. جو ایسا نسبتاً درست نظر آیا اس کو قبول کر لیا, اور یہ عام رواج ہے. اس لیے تحقیق کرنے والے بھی ایک معین مقصد لے کے تحقیق کر رہے ہیں, اور ان تحقیق کرنے والوں کے علاوہ عام دنیا میں جو ہمارا ایکسپیرئنس ہے اس میں بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا. اب یہ بتائیں, پاکستان ہندوستان میں لوگ نہیں مرتے, افریقہ میں نہیں مرتے, وہاں مرنے والے کو واپس نہیں آتا اس طرح نیئر ڈیتھ سے, وہ یہ ایکسپیرئنس نہیں بیان کرتا. عجیب بات ہے کہ صرف امریکن ہی تحقیق کریں گے تو یہ ایکسپیرئنس سامنے آئے گا, اور عام دنیا اس تحقیق سے نہ چین میں کبھی یہ واقعہ گزرے, نہ جاپان میں گزرے, نہ ہندوستان میں, پاکستان, نہ بنگلہ دیش, وہاں کے تجربے الگ الگ ہوں. سائدہ محمد کا جو تجربہ تھا کتنا واضح شفاف, بالکل الگ تجربہ تھا, اور وہ عین مذہبی اقدار کی تائید کا تھا. اور اس لیے یہ جو تحقیق ہے یہ بھی تو سوچیں کہ عالمگیر کیوں نہیں ہے. یہ عالمگیر بناتے ہیں کہ جی ہم نے آسٹریلیا میں بھی دیکھا تھا, فلاں جگہ بھی رپورٹڈ کیسز اکٹھے کیے ہیں, مگر باقی غریب دنیا اسی طرح پڑی ہوئی ہے. وہاں ہمارے معلوم تجربے میں ایک دفعہ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ لوگ جا کے ٹرمے میں چلے گئے ہوں پھر واپس آ گئے ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلیں. ظہور مہدی آخر